لاہور میں آپ کو براہ راست کرتے ہیں جہاں میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں دانش اسکول بنائے گئے جہاں پر یتیم بچیوں اور بچوں کو مفت تعلیم دی گئی، لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے وظیفے دیے گئے، اور یہ پھول نہ پھینکے، اور ہیپاٹائٹس کا علاج مفت پورے پنجاب میں اس کا آغاز کیا گیا نواز شریف کی دور میں، اور ہر اسپتال میں مفت ادویات کا غریبوں کا اجرا کیا گیا نواز شریف کے دور میں، اور صحت کے لیے نواز شریف کا کارڈ غریب لوگوں کے لیے اس دور میں اس کا آغاز ہوا۔ 20 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ تھی، گھروں میں بجلی 20 گھنٹے نہیں آتی تھی، دکانوں میں، کھلیانوں میں، کاروبار اور فیکٹریوں میں ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا، اس لیے کہ بجلی نہیں تھی۔ یہ وہ نواز شریف، وہ قوم کا معمار ہے جس نے سی پیک اور پاکستان کے اپنے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ اس نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سازشیوں نے 2017 میں ایک جعلی مقدمے میں پاناما سے شروع ہوا اور اقامہ میں ان کو سزا دی گئی، اور یہ سازشی کردار سب آپ کے سامنے ہیں، کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ اقتدار نواز شریف سے نہیں چھینا گیا، بلکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کی ترقی اور خوشحالی کا سفر اس سے آپ کو محروم کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 4 سال دن رات گالی گلوچ اور ہمیں چور اور ڈاکو جس طرح کہا گیا اور کہلوایا گیا، اس نے اس معاشرے میں زہر گھول دیا۔ میں ایک ناچیز خطاکار انسان ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جس طرح مجھ پر اور میرے خاندان پر اور میری پارٹی کے لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، نواز شریف کو جیلوں میں بھجوایا گیا، نواز شریف کی بیٹی کو جیلوں میں بھجوایا گیا، میری پارٹی کے بے شمار لوگ، حمزہ شہباز شریف جس طرح ہتھکڑیاں لگی اور جیلوں میں گئے، 2 سال جیلیں کاٹی گئی، 2.5 سال جیلوں میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ اور اگر ان کے خلاف ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو لے کے آتے۔ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ چین کے جو معاہدے تھے ان میں 45% میں نے خدا نخواستہ کمیشن کھائی ہے، تو پھر آج میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا، پھر ثبوتوں کے ساتھ میں خدا نخواستہ کال کوٹری میں ہوتا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کیا نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی؟ نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ 35 روپے پہ آٹا بکتا تھا کلو پنجاب میں اور پاکستان میں؟ نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ 52 روپے پہ چینی بکتی تھی 2017-18 میں؟ نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ اس ملک میں ہسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، سڑکیں بنائی، پل بنائے، اس شہر لاہور کو، پنجاب کو، پاکستان کو سڑکوں سے اور پلوں سے بھر دیا؟ کیا نواز شریف نے یہ جرم کیا کہ میٹرو بنائی آپ کے لیے، اورنج لائی بنائی آپ کے لیے؟ یہ نواز شریف نے وہ جرم کیے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ نواز شریف
शरीफ ने जुर्म किए हैं तो फिर इस तरह के तो फिर इस तरह के जुर्म 1000 बार करते रहेंगे। मैं अगले में गांव में मैंने जाना है, देहातों में मैंने जाना है। अभी मैं यहाँ पर आपको बुल्लड़ के गांव के अजीम बुजुर्गों जवानों ये कहने आया हूँ कि फिर आप देख लें 2013 से लेके 18 पाकिस्तान कहां जा रहा था। 2018 के बाद आज 2023 अक्टूबर में है, महंगाई अरूज पर है पाकिस्तान। जब मुझे एक कोलिशन हुकूमत मिली जो मखलूत हुकूमत थी 13 पार्टियों की, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। यानी पाकिस्तान डिफॉल्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? दिवालिया होने जा रहा था। IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उस मुआहदे से वो फिर गए और पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। दिवालिया अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हो जाता बुल्लड़ गांव के बुजुर्गों और भाइयों तो क्या होता, मैं आपको मुख्तसर बताना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो फिर दवाइयां ना मिलती, लाइनें लगी होती श्रीलंका की तरह आटे के लिए, चीनी के लिए। बैंक और दफातर और फैक्ट्रियां बंद हो जाती और बैंकों में लोग वहां पर रश होता अपने पैसे निकलवाने में। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती। मुझे अबे ठहर के बात सुने, मुझे आज शाम का वक्त है, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि मुझे पता है कि इस के नतीजे में हमारी सियासत कुर्बान हुई, लेकिन नवाज शरीफ ने, मैंने, हमारी पार्टी ने सियासत को कुर्बान किया, पाकिस्तान को, रियासत को बचाया। मुझे इसके ऊपर कोई इतला नहीं। बिल्कुल जिंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, तकालीफ आती रहती हैं। ये खताकार वही है ना जिसने नवाज शरीफ की सरबराही में ये मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, कुशादा सड़कें बनाई, PKLI बनाया, दवाइयां मुफ्त की, इलाज मुफ्त किया, तालीम के लिए लाखों बच्चों को लैपटॉप दिए। चाहे किसी गरीब यतीम का बेटा है, बेटी है, उसको उसकी काबिलियत की बुनियाद पर नवाज शरीफ ने लाखों लैपटॉप दिए। उन 4 सालों में क्या हुआ? एक लैपटॉप किसी को नहीं मिला। दवाइयों में अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी मुफ्त, वो भी खत्म कर दी गई। यतीमों और बेवगान का कोई पुरसाने हाल न रहा। कैंसर की मरीजों के लिए दवाइयां जो नवाज शरीफ ने मुफ्त की थी उसको भी खत्म कर दिया गया। हत्ता के पाकिस्तान के माशरे में जहर घोल दिया गया, गाली गलोच आम हो गई, जिसका मुझे और नवाज शरीफ को बहुत दुख है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं। नवाज शरीफ आ रहा है कौम के जख्म पर मरहम रखने के लिए। वो इस कौम का भाई है, बेटा है आपका, और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा ले जाने के लिए मैं बुल्लड़ गांव के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपको अगर जिंदगी रही तो वादा करता हूं नवाज शरीफ वापस इंशाल्लाह जब आएगा उसका छोटा भाई और सियासी वर्कर बनकर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इस मुल्क की किस्मत बदलेगा और पाकिस्तान को अजीम बनाएगा। नवाज शरीफ ने अपना मामला, भाई सिर्फ हो जाओ और भाई ओ मुंडिया पीछे हो जाओ। ओ भाई मेरे वीर जरा पीछे हो जा, शाबाश। नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान का मेमार है, किस तरह उसको जेलों में और नैब के हुकूमत खाने में उनकी बेटी को, हमारे पार्टी के बेशुमार लीडरों को
کس طرح جیلوں میں بھجوایا گیا تاکہ اس ملک میں فاشزم آ جائے. اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. مجھ سے پوچھئے کس طرح ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر اور دوسرے اسلامی ممالک سے تعلقات چین کے ساتھ تباہ کر دیے گئے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ان تعلقات کو ٹھیک کیا اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی، اس لیے کہ یہ معاہدہ میں نے نہیں کیا تھا، نواز شریف نے نہیں کیا تھا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے معاہدہ کر کے معاہدہ توڑا تھا. لیکن قوموں میں یاد رکھنا، اگر آپ کو 2013 اور 18 کا منظر یاد ہے نواز شریف کے دور کا، تو مشکلیں زندگی میں قوموں کی زندگی میں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. اگر نواز شریف جو قوم کا بیٹا ہے یا میں اس کا چھوٹا بھائی خطا کار، اگر ہم نے بلڑ کے میرے بزرگوں میری بات غور سے سن لو بھائی اور نوجوانوں، کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ قومی دولت کو یتیموں اور بیوگان کی تعلیم، علاج کے لیے، ہسپتالوں کے لیے نہیں خرچہ اور کرپشن کی ہے، تو آپ کا گریبان، آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان. اور اگر ایسی بات نہیں تو غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، کبھی شدید سردی آتی ہے، طوفان آ جاتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے، اس خدائے بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو نواز شریف جب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جب پہنچے گا تو اپنا مقدمہ وہ اللہ پہ چھوڑے گا اور یہ آپ سے آ کے اعلان کرے گا کہ میں پاکستان کو دوبارہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے آیا ہوں. تو اگر آپ نے پاکستان بنانا ہے، اور یہ جن پنجابی کہندے پینڈا کھس گیا اور پینڈا خراب ہو گیا 2018 وہ پینڈے نو دوبارہ ٹھیک کرنا ہے، تو پھر اللہ دا نام لو 21 اکتوبر نو نواز شریف دا مینار پاکستان جا کے استقبال کرو. تو پھر نواز شریف کی زبانی جا کے پھر ساری وہ تانوں گل سنان گے. میرے بزرگوں، اللہ پاکستان تے مہربان ہے. نواز شریف انشاءاللہ آئے گا، پاکستان بنائے گا، پاکستان عظیم بنے گا. پاکستان نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہنچے. خدا حافظ. صدر مسلم لیگ نون شہباز آپ کو بتائیں کہ لاہور میں شہباز شریف کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. واپس آ رہے ہیں، مینار پاکستان پر ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا. PTV نیوز سے